بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے دین سیکھیں۔ آج کے کلپ میں قربانی کی فضیلت، قربانی کی تاریخ، اس کا پس منظر، قربانی کا نصاب اور قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے، یہ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، قربانی روز اول سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نہ کسی شکل میں اس کا حکم موجود رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ اس کے لیے بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لے کے آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی مدنی زندگی کے 10 سالوں میں کسی بھی سال قربانی والی عبادت کو نہیں چھوڑا، اور آپ علیہ السلام اس پر ہمیشگی سے عمل فرماتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے جو اس قابل ہو اور اس پر قربانی لازم ہو اور وہ قربانی نہ دے تو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے۔ یہ ایک آپ وعید بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آقا علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے حبیب، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ، اس میں پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بالوں کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں ہیں، اس کی اون کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں ہیں، اس کے ناخن، اس کے سینگ، اس کی رسی، اس سب کے بدلے میں تمہارے لیے اجر ہے۔ اور یاد رکھیے، قربانی وہ عبادت ہے کہ ادھر قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور ادھر رب العالمین اپنی رحمت سے قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا پھر 52.5 تولے چاندی کی مقدار، ضرورت سے زائد سامان یا نقدی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ پر قربانی لازم ہے، آپ قربانی والا حکم پورا کریں گے۔ یاد رکھیے، اگر گھر کے سب افراد کا الگ الگ نصاب ہے، عورت کے پاس اپنا زیور ہے یا اس کے پاس اپنی کوئی ملکیت ہے، تو اس پر اپنی قربانی الگ سے دینا واجب ہوگا۔ اسی طرح گھر کا اگر کچھ بچے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے اور ان کا اپنا اپنا نصاب ہے تو وہ بھی اپنی الگ الگ قربانی دینے کے پابند ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ہاں جو معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے 6-7 جو افراد ہیں وہ کمائی کر رہے ہیں اور عورتوں کے پاس بھی اپنا زیور ہے اور ان کے پاس اپنا الگ سے نصاب ہے، اپنے سامان کی وہ الگ سے مالک ہیں، تو وہ سارے جو کچھ کمائی کرتے ہیں وہ لا کے گھر کے سربراہ کو دے دیتے ہیں، تو گھر کا سربراہ جو ہے وہ صرف ایک قربانی سارے گھر کی طرف سے کر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہر ایک جو صاحب نصاب ہے اس پر اپنی الگ الگ قربانی کرنا لازم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے جن کی قربانی ہوگی، اور اگر اس سے وہ ایک دن بھی کم ہوئے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ بکرا یا بکری اس کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری ہے، یعنی بکرا پورے سال کا ہو،
اگر ایک دن بھی کم ہوا تو اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ اسی طرح گائے اور بھینس ہے یا بیل ہے، ان کی عمر 2 سال شریعت نے مقرر کی ہے، یعنی اگر 2 سال سے کم عمر میں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں بھینس یا گائے ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ اور یاد رکھیے کہ اس میں آپ نے 7 حصے جو ہے وہ لازماً مقرر کرنے ہیں۔ اسی طرح اونٹ ہے، تو اونٹ کی جو قربانی ہے اس میں اونٹ کی جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ ہے 5 سال، یعنی اگر اونٹ 5 سال کا ہوگا تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ دی جائے گی، ادروائز اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ تو آج کے کلپ میں نے قربانی کی کچھ تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے قربانی کی کچھ فضیلت ذکر کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ذکر کیا ہے، اور اسی طرح میں نے قربانی کے جانوروں کی جو عمریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس سے آگے قربانی کے کچھ ایسے مسائل کہ مقروض بندے پہ قربانی ہے یا نہیں ہے، مسافر پہ قربانی ہے یا نہیں ہے، اسی طرح اگر کسی کا جانور گم ہو گیا یا مر گیا یا کوئی ایسا بندہ جس پر قربانی لازم نہیں تھی اس نے قربانی کی، تو یہ چند ایک جو ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ اس سے اگلے کلپ میں آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے